ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی کے 14 منحرف اراکین کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ نوٹس نور عالم خان، افضل ڈھانٹلا، نواب شیر، راجہ ریاض سمیت احمد حسین، رانا قاسم نون، غفار وٹو، باسط بخاری کو جاری کیا گیا۔ شوکاز کے متن کے مطابق منحرف اراکین کو وزیر اعظم کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ٹی وی چینلز کو دیے گئے انٹرویو سے ثابت ہو گیا کہ آپ تمام لوگ پارٹی چھوڑ چکے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ ارکان وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے والی اپوزیشن سے مل چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ارکان کو 7 روز کے اندر معافی مانگ کر غیر مشروط پارٹی میں واپس آنے کی مہلت دی جائے گی، جبکہ 7 روز تک جواب نہ دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پارلیمنٹیرینز کا اپنی جماعت سے دوسری جماعت میں شمولیت کا سلسلہ پہلی بار سامنے نہیں آیا، بلکہ ایسا ہماری تاریخ میں متعدد بار ہو چکا ہے۔ جیسے کہ پاکستانی سیاست میں سیاستدانوں کی خرید و فروخت کوئی انہونی بات نہیں۔ جمہوریت ہو تو سیاستدانوں کی بولی لگتی ہے اور آمریت میں فائلیں کھلتی ہیں۔ ضیاء الحق نے 1977 سے 1985 تک مجلس شورا سے کام چلایا۔ ضیاء کی کابینہ اور مجلس شورا میں بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان شامل تھے۔ 1985 کے انتخابات کے بعد وزارت عظمیٰ کا تاج محمد خان جنیجو کے سر سجا، لیکن جلد ہی وہ جنیجو سے آوازار ہوئے اور جنیجو کی چھٹی ہو گئی۔ 2002 کی بات کریں تو عام انتخابات میں کاف لیگ وزارت عظمیٰ کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل نہ کر سکی تو پیپلز پارٹی پیٹریاٹ تشکیل دے کر بلوچستان کے میر ظفر اللہ جمالی کو صرف 1 ووٹ کی اکثریت سے وزیر اعظم منتخب کروایا گیا۔ پھر درآمد شدہ شوکت عزیز کے سر پر وزارت عظمیٰ کا ہما بیٹھا، وہ بھی وزارت عظمیٰ کی بقیہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنی سابقہ ملازمت پر لوٹ گئے اور تاحال واپسی ہوئی نہ ہونے کی امید۔ واضح رہے کہ اکتوبر 2002 میں عام انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو کی زیر قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر منتخب ہونے والے مخدوم فیصل صالح حیات اور ان کے ہم خیال ساتھیوں نے وفاداری تبدیل کرتے ہوئے پیٹریاٹ کے نام سے نئی جماعت بنا کر صدر جنرل پرویز مشرف کی حمایت کرتے ہوئے حکومت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔